تو دوستو آزاد امیدواروں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ اول تو یہ شرط نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر ہی آزاد امیدواروں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے۔ جب اسمبلی اجلاس بلایا جائے گا تو وہاں وہ کسی جماعت کی حمایت کریں گے۔ تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ جماعت ہے جس پہ کوئی بین نہیں ہے۔ اسے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان فراہم کرنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے 850 سے زائد رجسٹر اراکین ہیں۔ ٹکٹ ہولڈرز بھی تقریباً انہی میں سے ہیں۔ انہیں پارٹی کی جانب سے ہی ٹکٹ دی گئی تھی اور بطور آزاد امیدوار بھی منتخب کیا گیا تھا۔ پارٹی کے رجسٹر اراکین پارٹی پالیسی کے پابند ہیں، لہٰذا وہ پارٹی صدر کی اجازت کے بغیر کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے تو یہ فلور کراسنگ میں آئے گا۔ قصہ مختصر، وہ آزاد لڑے ہیں مگر پارٹی اراکین ہے۔ تیسرا اہم سوال محسوس نشستوں کا ہے۔ تحریک انصاف کے وکلاء حاصل کردہ سیٹوں کی بنیاد پہ محسوس نشستوں کے لیے اپلائی کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تاہم اگر اس حوالے سے کوئی رسک ہوا جیسے پارٹی کو انتخابی نشان نہیں ملا تو اس چیز کو بنیاد بنا دیا جا سکتا ہے، کیونکہ محسوس نشستوں کے چپیڑ میں یہ لکھا ہے کہ سیاسی پارٹی سے مراد جسے الیکشن کمیشن نے نشان الاٹ کیا ہو، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ آیا کبھی بھی نشان ملا ہو یا اس الیکشن میں بھی ملنا ضروری ہے۔ اس بحث سے قطع نظر اگر پارٹی نے شیرانی گروپ، علامہ راجہ، ناصر عباس یا صاحبزادہ سمیت کسی بھی قابل اعتماد پارٹی پہ بھروسہ کر کے اتحاد کیا تو محسوس نشستیں اس سے لازم ملیں گی۔ دوسری طرف پاکستان میں عام انتخابات میں اب تک کے نتائج کے مطابق جہاں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی کامیابی نے سیاسی بساط پر ہلچل مچائی ہے، وہیں ان سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے ایسے حیران کن نتائج بھی سامنے آئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ گئے تھے۔ ان میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز ہٹک کی نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرینز جماعت استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ ان دونوں رہنماؤں کی سیاسی پارٹیاں انتخابی میدان میں کوئی کارکردگی نہ دکھا سکی، بلکہ یہ دونوں رہنما اپنے اپنے حلقوں میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ پرویز ہٹک انتخابی مہم کے دوران اپنے آپ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ قرار دے رہے تھے اور وہ اپنی کارنر میٹنگز اور جلسوں میں کھلے عام یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ صوبے کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بھی منتخب ہونے کے بعد ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر مرکز اور صوبے پنجاب میں حکومت بنائیں گے، لیکن وہ خود بھی ایک انتخابی نشست نہیں جیت سکے اور اب تک کے نتائج کے مطابق ان کی جماعت لاہور کے انتخابی حلقوں سے قومی اسمبلی کی صرف 2 نشستیں جیت پائے ہیں۔ ان میں ایک عبدالعلیم خان اور دوسری سیٹ پر اون چودھری کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ انہیں 128 میں اون چودھری کے مخالف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار سلمان اکرم راجہ کی جانب سے انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کی شکایت اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن نے اس حلقے کے حتمی نتائج کو جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ خیبر پختونخوا میں پرویز ہٹک کی جماعت کا کوئی ایک بھی امیدوار کامیاب نہیں ہوا، اور ایسا کیا ہوا کہ ووٹرز نے پرویز ہٹک اور ان کے دونوں بیٹوں کو ان کے اپنے علاقے نوشہرہ کے حلقوں میں مسترد کر دیا ہے؟ ان کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ نوشہرہ کی 7 نشستوں سے پرویز ہٹک، ان کے 2 بیٹے اور ایک داماد انتخابات میں حصہ لے رہے تھے اور وہ 7 کی 7 نشستیں ہار گئے ہیں۔ پرویز ہٹک کے مخالف ایک نوجوان امیدوار نے انتخابی فتح سمیٹی ہے اور وہ ووٹوں کی گنتی میں ان کا تیسرا اور چوتھا نمبر آیا ہے۔ سینئر صحافی لحاظ علی خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جن جماعتوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور وہ 1 یا 2 نشستوں تک محدود رہے ہیں، جبکہ پرویز ہٹک نے جماعت کی بنیاد ہی پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے رکھی تھی۔ انہیں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ پرویز ہٹک کو انتخابی مہم کے دوران بھی سخت عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور عوام نے ان کی کارنر میٹنگز اور جلسوں کے دوران بھی ان کے خلاف نعرے لگائے تھے۔ سینئر صحافی علی اکبر کہتے ہیں کہ پرویز ہٹک کو امپائر پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ہر وقت وزارت اعلیٰ کا ورد کرتے رہتے تھے۔ اب سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کا ان انتخابات میں جو حشر ہوا ہے، اس کے بعد انہیں سوچنا ہوگا کہ عوام کی طاقت کے بغیر کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔